یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، ہماری سگی اولاد ہو یا ہم کسی یتیم بچے کے کفیل ہوں، یہ ہمارے پاس امانت ہے. ہم سے سپرد کی گئی ہر امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو مائیں اپنے بچوں کو ناروا پیٹتی ہیں، ناروا باتیں سناتی ہیں، آپ یاد رکھیے گا یہ بات کہ جو مائیں اپنے بچوں کو مارتی ہیں، ان کو دھتکارتی ہیں، ان کو طرح طرح کے تانے دیتی ہیں، ان کو باتیں سناتی ہیں، یہ سب بچوں پر ظلم ہے. جو بھی بچوں پر ظلم کرتا ہے، خواہ وہ اس کی اپنی سگی ماں ہی کیوں نہ ہو، اس کو اس ظلم کا جواب دینا ہوگا. یہ بچے جو ہوتے ہیں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتے. ماں اگر ناروا پیٹتی ہے، آپ بتائیے اس بچے نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تھوڑی دیر رو لے گا، پھر اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جائے گا. کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے ایسے بچے سہم بھی بہت جاتے ہیں جو ماں باپ کی مار کھاتے رہتے ہیں. ان بچوں کے اندر کوئی کانفیڈنس نہیں ہوتا. جن بچوں نے بچپن سے اپنے ماں باپ کی بے تحاشا مار کھائی ہو، بہت تانے سنے ہوں، ان بچوں کے اندر کانفیڈنس کے لیول بہت ڈاؤن ہوتا ہے. ہم ہی اپنے بچوں کے دشمن ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ اتنا پیارا سلوک تھا، اتنا حسن سلوک تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امامت کروا رہے ہوتے تھے، اور ان میں سے کوئی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ خود وہ اتر نہ جائیں. کوئی اور آ کے ان کو کھینچتا نہیں تھا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے ان کو ڈانٹتے نہیں تھے کہ تم نہیں دیکھ رہے میں نماز پڑھا رہا تھا. کہیں ایسا نہیں ملتا. آپ باقی صحابہ کرام کا بھی بچوں کے ساتھ حسن سلوک دیکھیے کہ کسی نے اس بات پر اعتراض بھی نہیں کیا کہ ان بچوں کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، ان کو ان کی ماں سنبھال نہیں سکتی تھی، یہ نماز میں ڈسٹربنس کر گئے. نہیں، سب خاموش ہیں. کیوں؟ وہ بچہ ہے. اگر اس کا مینٹل لیول بڑوں کی جیسا ہوتا تو وہ کبھی ایسا کرتا؟ آج ہم بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتے؟ جیسے وہ ہمارے مینٹل لیول پر ہوں. ہم بچوں سے بچہ سمجھ کر ڈیل نہیں کرتے، ہم ان کو بڑا سمجھ کر ڈیل کرتے ہیں. آج تو اگر ماں نماز پڑھنے بیٹھ جائے اور بچہ اس کے کندھے پہ چڑھ جائے تو دو لوگ آ کے اس کو 2 تھپڑ لگاتے ہیں. تم دیکھ نہیں رہے تمہاری ماں نماز پڑھ رہی ہے؟ اچھا کوئی اور نہ لگائے تو ماں ہی لگا لیتی نماز پڑھنے کے بعد کہ تم کو نظر نہیں آ رہا تھا میں نماز پڑھ رہی ہوں. آپ بتائیے ایسے بچے کو کہاں نماز کی محبت آئے گی، کہاں دین کی محبت آئے گی؟ وہ ماں جو نماز پڑھتی ہے دیکھنے میں تو بہت اچھا نیک کام کر رہی ہے، لیکن اخلاق میں وہ صفر ہے. آج آپ دیکھیے کہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ورک شاپس پر کام کرتے ہیں، ڈھابوں پر کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کبھی چھوٹے چھوٹے بچے جو کام کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ بڑوں کی ڈیلنگ دیکھیے کبھی؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ ہماری اپنی اولاد اس بچے کی جگہ ہوتی تو ہمارا معاملہ پھر کیا ہوتا. وہ بچے جو سارا سارا دن کھائے پیے بغیر کام کرتے رہتے ہیں. غربت ایسی کہ نہ تن پر بہترین لباس ہے نہ کھانے کو کھانا ہے، لیکن ان کے ساتھ اتنی بدسلوکیاں کی جاتی ہیں، ان کو مارا جاتا ہے کام مکمل نہ کرنے پر. پھر وہی بات کہ اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ ایک اڈلٹ سمجھا جاتا ہے، بڑا سمجھا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اسکولوں میں مارا جاتا ہے بچوں کو، لٹرلی تشدد کیا جاتا ہے. ایون مدارس میں مارا جاتا ہے بچوں کو. بچوں کو حفظ کروانے جہاں بیچتے ہیں تو جو بھی استاد ہوتے ہیں وہ بچوں کو خوب پیٹتے ہیں، خوب مارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مارے بغیر حفظ کروایا ہی نہیں جا سکتا. بظاہر تو بڑا اچھا دین کا کام ہو رہا ہے. کیا کام ہو رہا ہے؟ قرآن یاد کروایا جا رہا ہے، لیکن تشدد کے ساتھ. الحمدللہ ہم ایک سسٹم حفظ کا لے کر چل رہے ہیں، اس میں ہماری ٹیچرز کو بہت کلیئر اور اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ وہ بچوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گی، ماریں گی نہیں. میری ٹیچرز کو یہ کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ایموشنلی ویک ہے وہ یہاں سے چلا جائے. جذباتی طور پہ کمزور ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، پھر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کچھ بول دیتے ہیں.
میں نے کہا ایسا ٹیچر مجھے نہیں چاہیے. اگر آپ بچوں کی طرف سے آنے والی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ یہ کام نہ کریں. آپ دین کو بدنام نہ کریں. دین سراسر محبت کا پیغام دیتا ہے. اور الحمدللہ میں 5 سال سے یہ مدرسہ چلا رہی ہوں. الحمدللہ مجھے آج تک کوئی ایسا بچہ نہیں ملا کہ جس کو میں نے پیار سے سمجھایا ہو اور وہ سمجھانا ہو. ایون وہ گھر سے زیادہ خوش کہاں ہیں؟ مدرسے میں. کیونکہ مدرسے میں ان کی جو ایک رسپیکٹ ہے وہ برقرار ہے. پیرنٹس آ کے مجھے کہتے ہیں آپ ماریں. ہم کہتے ہیں ہم نہیں ہاتھ لگائیں گے آپ کے بچوں کو. کہا نہیں ماریں. یہ جب مار کھائیں گے تو سیدھے چلیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ خود بھی گھر میں ان کے ساتھ یہی کچھ کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جو پیرنٹس یہ کہتے ہیں جب تک بچوں کو بہت زیادہ سختی سے نہ گزارا جائے ان کی تربیت نہیں ہوتی. اصل میں وجہ یہ ہے کہ بچوں کا اور پیرنٹس کا وہ کنیکشن ہی نہیں ہے. اگر میری اولاد کے ساتھ ایک بہترین کنیکشن ہو, وہ میری ناراضگی سے ڈرتا ہو, اس کو مجھ سے اتنی محبت ہو, تو تھوڑی دیر کی خاموشی اور ترک کلام بھی ان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے. آپ بات چیت بند کر دیں, جس کو بھی آپ سے محبت ہوتی ہے اس کا وہ ترک کلام بہت بھاری ہوتا ہے. تو اسٹرکٹنس اس اعتبار سے ہونی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مار مار کے حالات خراب کر دیے ہیں اس کا کیا؟ آپ کو پتا ہے نا کچھ کیسز جو ہیں وہ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. میری 1-2 دن پہلے ایک ماں سے ملاقات ہوئی تھی. وہ اپنے بچے کے بارے میں بہت پریشان تھی کیونکہ وہ مدرسے میں بھی آ کے بہت ہی زیادہ ہائپر, بہت زیادہ مارنا, ایون گالی دینا. خیر میں نے پرسنلی اس بچے سے ملاقات نہیں کی تھی, تو جب ان کی والدہ سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے بچے سے ملنا چاہوں گی. بچے کو لائی وہ. آپ یقین کریں کہ اس بچے نے تھوڑی سی بھی بات نہیں سنی. اگر میں اس سے کچھ کہنا بھی چاہ رہی تھی بہت ہی پولائٹ وے میں بھی, وہ بچہ ابھی تو میں بالکل تھوڑا سا کچھ کہتی تھی تو وہ بچہ سامنے سے جس طریقے سے آرگیو کر رہا تھا, آپ یقین کریں میں اس وقت واقعی ڈر گئی تھی کہ اس بچے کی تربیت کیسے ہوگی. اور میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ نے ایسا کیا کیا اس کے ساتھ؟ 5 سال کا بچہ, 5 سال کیا عمر ہوتی ہے, اس کے ساتھ ایسا کیا ایشو ہے کہ یہ بالکل بات ہی نہیں سن رہا؟ لازماً یہ کچھ ایسے حالات سے گزرا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ بھی ایک اچھے طریقے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اچھے سے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ گھر کے ماحول سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. اور وہ مجھے باقاعدہ خود کہہ رہی تھی کہ آپ پلیز اس کو ماریں, آپ بے شک اس کو جتنی سخت سزا دینا چاہیں سزا دیں, بس اس کو سدھار دیں. میں نے کہا آپ نے اس کو یوں ہی سدھارنے کی کوشش کی؟ میں تو یہی کرتی رہی ہوں. میں نے کہا آپ نے تو ظلم کر دیا بچے کے ساتھ, اس کا بچپن ہی آپ نے ختم کر دیا. اس بچے کو اس کی والدہ میرے سامنے بیٹھ کے کہہ رہی تھیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ نے باجی سے اچھے سے بات کرنی, لیکن آپ پھر بھی نہیں میری بات مان رہے. تو آپ کو پتا ہے اس بچے نے اس کو کیا جواب دیا؟ حیران کن جواب دیا اس بچے. آپ نے مجھے مارا تھا نا کل, اب میں بھی باجی سے صحیح سے بات نہیں کروں گا. یہ 5 سال کا بچہ بول رہا تھا, میرے تو حیرت کے ہی دروازے بند نہیں ہو رہے تھے. ایسے میں پھر ہمارے بچے معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کی بھی لائق نہیں رہتے. ہم ان کو کہیں بھیج بھی نہیں سکتے. کسی کے ساتھ وہ کچھ پڑھنا ہو یا کچھ کھیلنا ہو, ان سب میں پھر پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. یقین کریں میرا دل کٹ رہا تھا اس بچے کو دیکھ کے کہ وہ بچہ کتنی اذیتوں سے, کتنی ماروں سے, کتنی سختیوں سے اور کتنی تکلیفوں سے گزرا ہے کہ آج وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے. تو میں نے ان کی والدہ سے ایک بات کہی. میں نے کہا کہ اس بچے سے پہلے آپ کی تربیت کی ضرورت ہے. جب آپ کی تربیت ہوگی تو انشاءاللہ بچے کی بھی ہوگی. جب بچوں سے ہم پیار سے بات کرتے ہیں, ان کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سنتے ہیں, تو ان پر ایک عجیب ہی محبت آتی ہے ہمیں نا, ایک عجیب ہی ان کے ساتھ محبت کا معاملہ ہوتا ہے. اور جو بچے ان سختیوں سے گزرتے ہیں, آپ سوچیں وہ ذہنی طور پر کتنے انتشار کا شکار ہوتے ہیں, وہ مینٹلی کتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں بچے. جب پہلا تھپڑ کسی بچے کو پڑتا ہے نا, یہ اس بچے کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کو کتنا وہ محسوس ہوا ہے, لیکن وہ بتا نہیں سکتا.
اس کی عزت کتنی مجروح ہوتی ہے، اس کی جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ کتنی ہرٹ ہوتی ہے. بچہ کتنا زیادہ محبت کا مستحق ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز لینی بھی ہے تو ہمیں پیار سے لینا آنا چاہیے. اگر ہمیں اس کو کسی چیز سے روکنا ہے تو ہمیں اس کو پیار سے روکنا آنا چاہیے. جب ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے نا تو پھر ہم یہ دوسرا ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں. اس وقت ہم اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتے کہ مجھے اسے پیار سے سمجھانا نہیں آیا، میں اس میں فیل ہو گئی، اور پھر ہم اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچے کو پیار سے کیسے کسی چیز کا منع کرنا ہے، کیسے اس کو قائل کرنا ہے کہ آپ یہ نہیں کرو گے، اور ان کے دل کی جمعیت کس چیز میں. لالچی دے کر بھی ان کو وہ کام نہ کروائیں، کیونکہ جو مائیں لالچیں دیتی ہیں ان کے بچے ہر صحیح کام سے پہلے وہ لالچ کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کے حقوق جو ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں. ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، خود ماں باپ اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے. اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کریں تو بہت اچھی تربیت ہوگی، ان کے کانفیڈنس کا لیول بہت اچھا ہوگا. تو بچے سراسر محبت کے لائق ہیں.